يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت 93 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی قوم ضد کر کے طور کے اوپر پہنچی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، خود ان سے بات کرنی ہے اور اس کے بدلے ان کے اوپر موت طاری ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کو پھر زندگی دی گئی۔ تو اس وقت ان کے اوپر طور کا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا، یعنی ان کے سروں کے اوپر نازل کر دیا گیا کہ اگر اب بھی تم نے شریعت نہ مانی تو پھر یہ پہاڑ تمہیں کچل کے رکھ دے گا۔ بات دراصل یہ ہوتی ہے دوستو کہ جب بھی کوئی معجزہ کسی قوم کے اوپر نمودار ہو جاتا ہے، اس کو دکھا دیا جاتا ہے، تو پھر اس قوم کو اس کا تابع ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ مختلف مقامات کے اوپر قرآن کے اندر مختلف معجزات کا رونما ہونا بتایا گیا، مگر جیسے ہی قوم نے اس کی نافرمانی کی ان قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، اور یہی کچھ اب ان یہودیوں کے ساتھ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار معجزات دکھائے، کیونکہ یہ ایک پروسیس کا عمل تھا، یہ قوم بن رہی تھی، یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدیت کے اندر چل رہی تھی اور مختلف معجزات دے چکی ہوئی تھی، اور پھر ضد کر کے جب یہ طور کے مقام کے اوپر پہنچ گئی اور اب یہ وقت آ چکا ہوا تھا کہ اگر یہ اب بھی سرکشی کرتی تو ان کو سطح ہستی سے نابود کر دیا جاتا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے کہ جب بھی کوئی قوم کسی معجزے کو دیکھ کر اس کی منکر ہوتی ہے تو پھر اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو پہاڑ کو ان کے اوپر نازل کیا گیا، جو کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ہٹایا گیا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے۔ لیکن جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ طور کے اوپر پہنچے تو انہوں نے پیچھے سے عجل بنا لیا۔ اب عجل یعنی بچڑا جب اس کی پرستش شروع ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ کر آئے اور اپنے بھائی کے اوپر بھی تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا، مگر انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ اگر میں زیادہ سختی کرتا تو شاید تمہاری قوم گمراہ ہو کر یہاں سے چھوڑ کر ہی چلے جاتی، لہٰذا میرے ماں جائے مجھے معاف کر دیجئے۔ تو آپ جب اس سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے بچڑے کو راکھ بنا کر جلا ڈالا اور اس کی لیکوڈ یا اس کی راکھ اس دریا میں بہا دی، تو کہنے والے کچھ روایات کے اندر ہے کہ اس اتنی نافرمان قوم تھی کہ انہوں نے وہ جدھر سے پانی جا رہا تھا اس پانی کو پیا۔ تو ان کے دلوں کے اندر یہی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے کہ ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی تھی اس بچڑے کی محبت، کس کے مقابلے میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے کے اندر۔ اسی لیے پچھلی آیات کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا تھا اور یہ کیوں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے تھے، یہ سب کچھ اس آیت کی جو ہے وہ شان نزول ہے۔ تو دوستو اب ہم مزید اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دوستو ہم اس آیت کا لفظی ترجمہ اور عربی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیں شروع کریں۔ واو کا مطلب اور، اس کا مطلب جب، وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، نون الفنا یہاں پر اللہ کے لیے ہے، ان کی عزت کے لیے ہے، ہم نے اخذ کیا یعنی ہم نے لے لیا، کیا لے لیا؟ میثاق، وعدہ لے لیا، کن سے؟ کم، تم سے وعدہ لے لیا۔ ورفعنا، رفع کا مطلب بلند کرنا ہوتا ہے، واو کا مطلب اور ہم نے بلند کیا، نون لفنا ہم، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، فوقا اوپر، کم تمہارے اوپر، کس کو بلند کر دیا؟ طور کو بلند کر دیا، پہاڑ طور کو بلند کر دیا۔
اور پھر آرڈر کیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے خذو، لو، پکڑو، ما یہاں پر مراد جو آتیناکم، جو میں نے تمہیں دیا اس کو پکڑو۔ کس طرح سے پکڑو؟ بقوتین، پوری قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو۔ لیکن آگے سے وہ کیا کہتے ہیں سنیے، قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، اور ہم نہیں مانتے۔ عصی کا مطلب نافرمانی، نہیں مانتے۔ واو کا مطلب اور، اشربو، ان کے دل شرابور ہو چکے ہوئے تھے، یعنی بھر چکے ہوئے تھے، رچ بس گئے تھے، فی، ان کے اندر، کن کے اندر؟ قلوب، قلب کی جمع، ہم، ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی تھی، ہم العجلہ، ہم العجلہ، کس کی محبت؟ عجل کی محبت، بکفرہم، اور انہوں نے کفر کیا۔ قل کا مطلب کہنا، بئسما، بئسما کا مطلب بہت برا، یامرکم، عمل کیا، امر، حکم، یا یہاں پر مراد عمل، بہی، اس طرح کر کے، ایمانکم، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے، ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مومنین میں سے ہو تو تم نے یہ بہت برا عمل کیا۔ دوستو یہ وہی قوم ہے جن کو حطہ کہا جاتا تھا اور اس کو بگاڑ دیتے تھے، جن کو منو سلوہ دیا جاتا تھا تو بیزاری کا اظہار کرنا شروع کر دیتے تھے، جن کو نعمتیں عطا کی جاتی تھی تو یہ ان سے منکر ہو جاتے تھے۔ یہ وہی قوم ہے کہ ان کی نافرمانیوں کے سبب ان کے اوپر ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ہنڈیاں پکا رہے ہوتے تو ہنڈیاں مینڈکوں سے بھر جاتی، ان کے اوپر ہر طرف جسم کے اوپر جوئیں رینگ رہی ہوتی، مافیوں کے ساتھ ان کی وہ بلائیں دور کی جاتی، مگر یہ پھر اسی کے اوپر پلٹ آتے۔ ان کو مچھلی کا شکار ہفتے والے دن ان کے کہنے کے اوپر نہ کرنے کا کہا گیا، مگر یہ پھر اسی کے اوپر پلٹ آئے۔ آج ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جب، یاد کرو، تمہارے اوپر پہاڑ معلق کر دیا تھا اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہم کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے، مگر تم نے باہر، جیسے ہی تم اس کی رینج سے باہر آئے تو تم نے کیا کہا؟ ہاں ہم نے سنا لیکن ہم نافرمانی کریں گے، ہم نہیں مانیں گے، ہم کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہے گا۔ تو دوستو یہ ہے وہ قوم۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی قوم بننے سے ہمیں بچائے جو کہ ہم اب بحثیت مجموعی بن رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف تمام نافرمانیاں اپنی سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم دلوں سے، ہمارے دلوں کے اندر سے، شاید سارے نہیں، ہم جیسے بے شمار لوگوں کے دلوں کے اندر سے ایمان رخصت ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ہمیں وہ تمام چیزیں اپیلنگ ہیں جو کہ ہمیں اسلام جن سے منع کرتا ہے، ہم ان کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ یہ تمام جو چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں اور جن کو ہم ایک اٹریکشن کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بے شمار چیزیں آپ جانتے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے وہ ایک بچڑا نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے وہ ایک بچڑے کا مقام نہیں رکھتا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ تو دوستو ذرا سوچئے گا کہ کیا ہمارے دل اللہ کی محبت کے علاوہ ان دوسری چیزوں کی طرف شرابور نہیں ہو چکے ہوئے ہیں؟ تو اس سوچ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمانوں کے دل اس کی طرف پھیر دے، اس کے چہرے کی طرف پھیر دے اور ہمارے دل ایمان سے بھر جائیں۔ اگلی آیت تک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي